قریب سے خطاب کر رہے ہیں کہ یہ جو ایک ڈورمنٹ منسٹری پڑی ہے اس میں کتنا پوٹینشیل ہے اور پاکستان سب کچھ بنا سکتا ہے۔ دیکھیں، میں آپ سب کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں۔ جو چیز ایک قوم کو اوپر لے کے جاتی ہے وہ اس کے وسائل نہیں، یعنی تیل کے ذخیرے بیٹھے ہوں تو قوم پروگریس نہیں کرتی، ہیرے ہوں، سونا آپ کی زمین سے نکلے پھر بھی قومیں نہیں آگے بڑھتی، کیونکہ اگر بڑھتی ہوتی تو آج کانگو ایک بڑی امیر قوم بنی ہوتی، نائجیریا ایک بڑا دنیا کی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ہوتی، اور بھی آپ دنیا کی قومیں دیکھ لیں۔ جو ایک قوم کو جو کوالٹیز اوپر لے کے جاتی ہیں وہ سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے، انگریزی کا جو لفظ ہے سیلف بلیف۔ ایک قوم اپنے اندر بلیو کرنا شروع کر دیتی ہے، اور وہ جب بلیو کرتی ہے، وہ جیسے جیسے وہ پروگریس کرتی ہے اس کے اندر یہ بلیف بڑھتا جاتا ہے۔ وہ ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ جاتی ہے ایک قوم کہ وہ سمجھتی ہے کہ جو بھی ہمارے سامنے مشکل آئے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ایک قوم جب اس مائنڈ سیٹ پہ پہنچ جاتی ہے تو وہ ایک انوینسیبل بن جاتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ چھوٹا ایک برطانیہ اتنا سا ذخیرہ ساری دنیا کے اوپر حاوی ہو گیا، اس کے اندر کیا تھی، کون سی کوالٹیز تھیں کہ وہ دنیا کو فتح کر لیں۔ اور اسی طرح جب آپ اپنی تاریخ دیکھیں اسلام کی، تو یہ ایک کبھی بھی دنیا کی تاریخ میں اس طرح کا فنومنا نہیں آیا، ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ کیسے وہ لوگ جو کہ ہجرت کر کے آئے مدینہ میں 622 میں 622 اے ڈی میں، اور مشکل سے انہوں نے سروائیو کیا پہلے 5 سال، خطرہ تھا کہ وہ کمیونٹی ختم ہی ہو جاتی۔ ایک جنگ جیتے بدر کی، 313 لوگ تھے 624 میں، 624۔ اس کے بعد مشکل سے بچے اگلی 2 جنگوں میں، اور پھر 636 میں مدینہ کے پہنچنے کے 14 سال بعد وہ جو ایک سپر پاور ہے رومن ایمپائر، بیزنٹائن ایمپائر، وہ ان سے ہارتی ہے یرمک میں، اور اگلے سال ان سے ہارتی ہے جو دوسرا ایمپائر ہوتا ہے پرشین ایمپائر، وہ ہارتا ہے کٹسیا میں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے جانے کے بعد، اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد 30 سال کے بعد وہ دنیا اسپین سے لے کے 50 سال کے بعد اسپین سے لے کے تقریباً ہندوستان پہنچ چکے تھے۔ تو وہ کیا چیز تھی؟ یہ میں اس لیے اپنی قوم کو کہتا ہوں بار بار اس فنومینا کو اسٹڈی کریں، کیونکہ اللہ ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو۔ وہ کیوں کہتا ہے اللہ؟ کیونکہ ان سے کامیاب آدمی دنیا کی تاریخ میں نہیں آیا، اور وہ جو ماڈل تھا مدینہ کا، اس کے اوپر ایک دنیا کی ایک ایسا سویلائزیشن قائم ہوا اگلے 600 سال تک جو ہر چیز میں لیڈ کرتا تھا، لیڈنگ سویلائزیشن تھا، سائنسز میں سارے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے۔ تو وہ جو ماڈل بیس کیا تھا وہ مدینہ کا تھا، اور اس لیے یہ ہمیں تو شروع میں سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو، لیکن سنت پہ اس لیے چلو کہ وہ اگر انسان اس پہ چلتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان بن جاتا ہے۔ اور وہ جو سٹیٹ تھی مدینہ کی، جو پرنسپلز انہوں نے بنائے تھے اس سٹیٹ کے، اگر آپ ان پہ چلو تو آپ کی قوم اوپر آ جاتی ہے۔ جب بھی مسلمانوں کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو ریوائول آئی ہے تو ہمیشہ کوشش کی گئی ہے ان اصولوں کو اڈاپٹ کرو جو اصول تھے مدینہ کی ریاست میں۔ تو جو سب سے بڑا اصول تھا وہاں ایک سیلف بلیف آ گیا تھا، وہ اپنے آپ کو اندر بلیو کرنے لگ گئے تھے۔ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذہن کی لمیٹیشنز ہیں، جو غلامی ہیں،
اس سے آزاد کر دیا تھا. یہ جو جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں جو شاہین تھا، مرد مومن کی بات کرتے ہیں، وہ ایک آزاد انسان ہوتا ہے. وہی صرف دنیا میں اوپر جا سکتا ہے سب سے. اس کے لیے ایک ذہن چاہیے ہوتا ہے جو بلیو کرتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو تو میرے لیے ناممکن نہیں ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں. یہ جو کوالٹی ہوتی ہے، اس سے ایک انسان اپنے اندر پوٹینشیل ڈیولپ کرتا ہے. اللہ نے جب ہمیں اشرف المخلوقات بنایا تھا تو اس نے جب فرشتوں کو کہا تھا کہ اس کے سامنے جھکو، تو جب شیطان نہیں جھکا تو اللہ نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں نے اس کو کیا پاور دی ہے، اس کے نالج کیا دی ہے. تو وہ جو نالج ہے وہ ڈسکور کیسے کرتا ہے انسان؟ وہ کبھی بھی ایک غلام ذہن نہیں ڈسکور کر سکتا جو صرف ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی اچھا باہر سے امپورٹ آ جائے گی یا باہر سے نالج آ جائے گی تو میں آگے بڑھوں گا. وہ ذہن آگے نہیں بڑھ سکتا. ذہن آگے وہ بڑھتا ہے جو سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. اور ہماری جو ملک کی جو اگر میں یہ سمجھوں کہ اس ملک کے اندر جس طرح یہ بڑھا تھا ایک وقت پہ 60s میں، پاکستانی جو دنیا میں ویو کیے جاتے تھے، جو پاکستانی کے اندر بھی سیلف بلیف آتا جا رہا تھا، وہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنا راستہ کھو بیٹھے. وہ جو سیلف بلیف تھا وہ پروپیل کر رہا تھا اس ملک کو، جس کے اوپر پریڈکشنز کرتے تھے کہ پاکستان کیلیفورنیا بنے گا ایشیا کا، سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا. انفارچونیٹلی ہماری بدقسمتی کہ ہمارے اندر یہ جو سیلف بلیف آنا تھا وہ نہیں آیا. جو سب سے ایک چیز پلیز یاد رکھنا کہ جو ہم آرگیومنٹ سنتے ہیں جی کلونیلزم آئی اور انہوں نے لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیا، ہندوستان میں اگر نہ آتی تو ہم پتہ نہیں پیچھے چلے جاتے یا انگریز کی غلامی نہ ہوتی. کلونیلزم کا جو سب سے بڑا ایک قوم کے اوپر نقصان کرتی ہے وہ غلامی، وہ انسان کو جو جب آپ آزاد بھی ہو جاتے ہیں لیکن ذہنی غلامی رہ جاتی ہے. میں جب پہلی دفعہ پاکستان ٹیم کے ساتھ انگلینڈ میں ٹیسٹ کھیلنے گیا، میں 18 سال کا تھا، تو مجھے یاد ہے ہمارے سینئر پلیئر ہمیں کہتے کہ دیکھیں انگریز سے جیتنا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اگر ہم عزت سے ہار گئے تو ہماری یہی جیت ہوگی. ہمارے اپنے سینئر پلیئر ہی کہہ رہے تھے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہم جو میچ جیتنے لگتے تھے ہم وہ کہتے تھے، وہ ایکسپریشن آتا تھا کہ وی snatched defeat from the jaws of victory، کیونکہ ہم اپنے اندر ہی نہیں مانتے تھے کہ ہم جیت سکتے ہیں. جب آپ شروع میں کہیں کہ جی ان سے آپ جیت ہی نہیں سکتے تو آپ جیتیں گے کیسے؟ وہ یہ جو ابھی بھی کمپلیکس ہمیں پڑا ہوا تھا کہ وہ ہمارے سے وہ بڑے سپیریئر ہیں اور ان کی ٹیکنیک ایسی ہے، اور وہ جب تک وہ کمپلیکس رہا ہم نہیں جیت سکے تھے. جب ایونچولی جیتنا شروع کیا تو اس ذہن کو آزاد کیا. تو یہی جب میں نے شوکت خانم کا فیصلہ کیا بنانے کے لیے، تو میں جس سے کہوں کہ جی پاکستان میں شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بن ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ اس کے لیے مختلف چیزیں تھیں، ڈاکٹرز چاہیے، اس کی اکوپمنٹ ہے، بڑی کیپٹل انٹینسو ہے، اس کے لیے انجینئر ڈپارٹمنٹ چاہیے ہوگی، کیونکہ ڈائگنوسٹک اور پھر جو ٹریٹمنٹ کی اکوپمنٹ ہے وہ بڑی مہنگی ہے، ان کی مشینیں بڑی سینسٹیو ہیں، اور پھر ہمارے پاس آنکولوجسٹ نہیں ہیں، اور ساری چیزیں میں سنتا تھا. کیونکہ جی پنجاب گورنمنٹ نے پوری کوشش کی، وہ نہیں بنا سکی تو آپ کیسے بنائیں گے؟ اور جب یہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بن گیا، پھر ہم نے فیصلہ کیا ہم ریسرچ کریں گے. کینسر سمپوزیم کیا ہم نے، انٹرنیشنل کینسر سمپوزیم. شروع میں ہمارے بڑے تھوڑے سے لوگ آئے، جو اب ہمارے کینسر سمپوزیم ہوتا ہے انٹرنیشنل کینسر سمپوزیم. کتنے ہیں فیصل؟ ہزاروں میں دنیا سے لوگ آتے ہیں، اور ہم پیپرز پبلش کرتے ہیں ہر سال جو کہ انٹرنیشنلی دنیا میں جاتے ہیں. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے، اس نے 2-3 چیزیں ہمارے ملک میں سامنے لے کے آئی. ایک کہ اگر دنیا میں ڈیمانڈ ہو وینٹیلیٹرز کی تو ہر چیز آپ ضروری نہیں امپورٹ کر سکتے، اور اب سوچنا شروع کیا جس طرح فواد چودھری نے کہا
کہ کتنا مشکل تھا وینٹیلیٹر بنانا. ملک جو نیوکلیر ویپنز بنا سکتا ہے، جس کے لیے وہ ٹیکنالوجی چاہیے، تو اس کے لیے کتنا مشکل ہے. اور پھر باقی جتنے بھی سینیٹائزرز، یہ ساری ڈس انفیکٹنٹس، یہ یعنی ایک 22 کروڑ کے لوگ، عوام، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں؟ بیکاز ہمارا جو مائنڈ سیٹ تھا اب تک، وہ مائنڈ سیٹ سے ہم نہیں نکل پا رہے. ایک ڈپینڈنسی سنڈرم ہے کہ جو ہوگا جی وہ ہمارے سے آگے ہیں، تو ان سے ہم وہ جو ہمیں نالج دیتے رہیں گے وہ ہم لیں گے. ہمارے اندر وہ سیلف بلیف نہیں آیا. اور ہم جو دوسری سیکنڈ نالج اکانومی کی طرف ہم نے کوئی پروگریس نہیں کیا، کیونکہ تعلیم پہ نہیں پیسہ خرچ کیا، ریسرچ کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کیا، کیونکہ ہم یہ سوچا ہی نہیں کہ ہمارے اندر بھی کیپیسٹی ہے، ہم بھی انوینٹ کر سکتے ہیں، انوویٹ کر سکتے ہیں. ہمارے وہی پاکستانی یہاں سے باہر جاتے ہیں اور وہ ہر چیز میں ایکسل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ اگر وہ سسٹم ملتا ہے جس سسٹم کے اندر ہمارے لوگ جا کے ایکسل کر سکتے ہیں، تو وہ یہاں سسٹم ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ اور وہ اس لیے نہیں. اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک ہماری رولنگ ایلیٹ کے اندر یہ ایک کمپلیکس ڈپینڈنسی سنڈرم. ایک کرونا میں یہ ہمیں پتہ چلا کہ جناب اگر ساری دنیا میں ڈیمانڈ ہو ان چیزوں کی، وینٹیلیٹرز وغیرہ کی، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو ہمیں تب، وہ کہتے ہیں نا نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن، جب ہمیں مجبوری ہوئی تو ہم نے فیصلے کیے نا کہ ہم یہاں بنائیں گے. دوسری چیز کیا چیز سامنے آئی کہ آج ہماری رولنگ ایلیٹ، ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں، اگر ہم چاہیں بھی تو ہم باہر علاج نہیں کروانے جا سکتے. نہیں تو چیک اپ بھی باہر کرواتے تھے جا کے. کھانسی ہوتی تھی تو سارے گورنمنٹ پبلک کے ایکسپینس کے اوپر، اس ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر باہر علاج ہوتا تھا سب کا. اسمبلی ممبرز بھاگے جا رہے ہیں علاج، منسٹرز جا رہے ہیں، پرائم منسٹرز، ان کی ساری فیملی، سب باہر علاج ہوتا تھا. آج وہ جا نہیں سکتے، وہاں زیادہ خطرہ ہے. تو اس سے دوسری چیز ہوئی کہ ہمیں اپنے ہسپتال ٹھیک کرنے ہیں، ہم نے اپنے ہسپتالوں کے اوپر انویسٹ کرنا ہے. ہم نے اپنی جو یہاں انفراسٹرکچر ہے، میڈیکل انفراسٹرکچر، ہمیں اس کے اوپر زور لگانا ہے کہ آگے کوئی اس طرح کی چیز آ جائے تو پھر کیا کریں گے ہم. اور یہ جو سیکنڈ چیز ہے، جب تک کہ ہمارے ملک کے، جس طرح میری طرح کے لوگ ہیں، ہمارے منسٹرز، ہم یہاں نہیں علاج کروائیں گے اپنا گورنمنٹ ہاسپٹلز میں، تب تک گورنمنٹ ہاسپٹلز نہیں ٹھیک ہوں گے. یہی گورنمنٹ ہاسپٹلز ہماری آنکھوں کے سامنے ڈیٹیریٹ ہوئے ہیں. میں پیدا ہوا تھا میو ہاسپٹل میں، میری ساری بہنیں پیدا ہوئی تھی. شروع میں جب بھی کوئی کھیلتے ہوئے کوئی چوٹ لگتی تھی، ٹانکے لگانے میو ہاسپٹل جایا کرتے تھے. اور اب پیسے والے لوگ سوچتے بھی نہیں گورنمنٹ ہاسپٹل میں جانے کا. پرائیویٹ ہاسپٹلز، اور صرف پرائیویٹ ہاسپٹلز میں اگر اچھا علاج کروانا ہے وہاں کرواؤ، غریبوں کے لیے گورنمنٹ ہاسپٹلز. اور یہ پھر تیسری چیز سامنے آئی ہے، کرونا کی تیسری چیز کیا سامنے آئی ہے. اب تک یہ ہوتا رہا کہ جناب گندا پانی پینے کی بیماریوں سے بچے مر رہے ہیں، غریب کا بچہ مرتا ہے، کسی کو فکر ہی نہیں ہے. ہیپاٹائٹس سی ایپیڈیمک بن چکا ہے پاکستان میں، لیکن زیادہ تر غریب لوگ ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے. میل نیوٹریشن 25% بچوں کو ہے، فکر نہیں، غریب کا بچہ ہے. 40% پاکستان کے اندر سٹنٹڈ گروتھ ہے، کسی کو فکر ہی نہیں ہے کیونکہ غریب لوگ ہیں. اب یہ مشکل آ گئی ہے کہ کرونا نہ امیر نہ غریب میں فرق ہی نہیں کرتا. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف امیروں کی لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا جی، جلدی سے فوری لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا، سوچا ہی نہیں کہ وہ بیچارہ دیہڑی دار، وہ غریب آدمی، وہ رکشے والا، وہ جو بیچارہ سارا دن محنت کر کے آ کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اس کا کیا بنے گا. نہیں، امیروں نے سوچا اچھا جی 2-3 کہ یہ امیروں کو بھی آتا، تو ایک دم سارا ایک ایلیٹ نے فیصلہ کر لیا سارے ملک کے لیے، سوچا نہیں کسی کا. ہندوستان نے تو ہمارے سے بھی زیادہ، جتنا
وہ جو ان کا اسٹرانگ مین نریندر موڈی ہے، کہتا ہے جی اس کا 50 انچ کا چیسٹ ہے، وہ اتنا ڈرپوک نکلا ایک دم اس سے سارا بند کر دیا. بیچارے لوگ 200 میل چل کے جا رہے ہیں، غریب لوگ تھے ہندوستان میں، سوچا ہی نہیں کہ عام آدمی کی زندگی کیا ہوگی. یہ تو ہمارا جو اب ہمیں کیا نظر آیا کہ اگر آپ غریبوں کی بستیوں کا دھیان نہیں رکھیں گے تو کرونا اگر غریبوں کی بستیوں میں پھیلے گی وہ پھر امیروں کی بستیوں میں بھی چلی جائے گی. وہ ریسٹرکٹڈ نہیں ہے. سنگاپور نے کیا کیا؟ انہوں نے بڑا زبردست لاک ڈاؤن کر دیا اور جناب کرو ان کی فلیٹ ہو گئی. اس کے بعد لاک ڈاؤن کھولا، ایک دم کرونا پھر پھیل گئی. کیوں پھیل گئی؟ کیونکہ وہ جو سب سے ان کے غریب امیگرنٹ ورکرز تھے جو 6-6 7-7 ایک کمرے میں تھے، ان کی انہوں نے فکر نہیں کی جب لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا، تو ان کے اندر سے وہ پھیل گئی ساری، پھر سے ان کو اب لاک ڈاؤن کرنا پڑا. تو اس لیے ہمیں بھی جب فیصلے کریں گے پاکستان کے اب سے تو ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ اس ملک کا وہ طبقہ جو کمزور طبقہ ہے، جو کچی بستیوں میں ہے، جو ہر روز فیس کرتا ہے، ہر دوسرے دن موت دیکھتا ہے، اس کے بچوں کا دیکھتا ہے کہ حال کے گندے پانی کی بیماریوں سے بچے مر رہے ہیں، یا وہ دیکھتا ہے کہ یہ ہیپاٹائٹس سی ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، لیور خراب ہو رہے ہیں، جلدی مر رہے ہیں. تو ان لوگوں کو ہم آج کہہ رہے ہیں کہ جناب کرونا آ گئی ہے تو آپ بند ہو جائیں، سوشل ڈسٹنسنگ کریں. پہلے وہ ڈسٹنسنگ کیسے کریں؟ 6-6 7-7 ایک کمرے میں، اور کہ جی ہاتھ دھویں صاف، پھر وہاں پانی نہیں ہے، پانی کی بڑی قلت. سو اس لیے ملک آگے جب بڑھتا ہے، سو میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں کہ جب ملک بڑھتا ہے تو ایک ملک ایز اے ہول بڑھتا ہے، ایک ایلیٹ اوپر نہیں جاتی. یہ جو ہمارا ایلیٹس کلچر بنا ہوا تھا جس کی وجہ سے سارا ڈپینڈنسی سینٹر بھی ہے، بیکاز جو ہماری ایلیٹ تھی وہ اتنی متاثر تھی مغرب سے کہ وہ سوچتی نہیں تھی کہ ہم کبھی ان سے مقابلہ کریں گے، تو ہر چیز امپورٹ کرتے رہو. یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم اپنی ملک کو کھڑا کریں گے. یہ سوچا ہی نہیں کہ اگر ایلیٹ کے حالات اچھے ہیں تو وہ سوچا ہی نہیں کہ عام آدمی کے حالات کیسے ہیں. اور کبھی بھی ایک امیروں کا جزیرہ جس میں غریبوں کا سمندر ہو، وہ کبھی بھی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. چائنا نے ثابت کیا. 30 سال پہلے چائنا کیا تھا؟ آپ 30 سال پہلے چائنا جاتے آپ بلیو نہیں کریں گے کہ وہ آج جدھر وہ پہنچ گیا. لیکن انہوں نے کیا کہ انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کے اوپر لے کے آئے. جب نیچے سے لوگوں کو اوپر لے کے آئے، ملک بھی اوپر چلا گیا. ہمارا یہ ہے جو آگے ہم نے جانا ہے. جو کرونا نے ہمیں چیز کیا سامنے لے کے آئی کہ سب سے پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، اپنے ملک میں یہ چیزیں پروڈیوس کرنی ہے، نالج اکانومی کی طرف جانا ہے، اپنے ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کو آگے لے کے جانا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ساری جو امریکہ کے اندر جتنی بھی وہاں جو بھی چیزیں وہ انوویٹ ہوتی ہیں، چیزیں جو نئی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آتی ہیں، ساری آتی ہیں ان کی جو ڈیفنس ہے اس کی کنیکشن ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ، وہ فیڈ کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں. ساری انوویشنز اور نئی چیزیں اور انوینشنز اس طرح آگے آتی ہیں، اس طرح ان کا ملک اوپر جاتا ہے. ہمارا کوئی کنیکشن ہی نہیں تھا ڈیفنس پروڈکشن اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر. تو انشاءاللہ یہ جو آگے کا کورس ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اب انشور کریں گے جتنی بھی ہماری ریسورسز. اب پہلے تو 1-1.5 سال تو سروائیول میں ہی گزر گیا، اپنی اکانومی اسٹیبلائز کرنے میں لگ گیا، ڈیفالٹ سے بچانے میں لگ گیا. لیکن اب ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ایک ویژن چارٹ آؤٹ کریں اپنے ملک کی کہ ہم نے آگے جو جانا ہے، ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہو ملک کی، شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم، ایک پوری ویژن بنے ہماری جو ہم اس کے اوپر پورے لگے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ قوم کو ایک پوری ویژن دیں گے. اور وہ جو ویژن ہوگی وہ ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے نہیں ہوگی، وہ سارے ملک کے لیے ہوگی. اور وہ سینٹرک اس طرح ہوگی کہ یہ جو ہم کچی بستیاں ہیں، ہماری غریبوں کی بستیاں، ان کو سب سے زیادہ اب ہم نے زور لگانا ہے کہ ان کو ہم نے کیسے اٹھانا ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ عام آدمی کو اوپر اٹھائیں گی، ہم کون سی وہ سٹیپس لے سکتے ہیں، کس طرح ہم لوگوں کو غربت سے نکالیں گے. اور ہم نے چائنا سے چائنا جب ہم گئے تھے تو ان سے ہم نے بڑی ڈیٹیلز پریزنٹیشنز لی کہ کیا کیا انہوں نے سٹیپس اٹھائے تھے کہ اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے. اور اس کے اندر کی یہ ہے لانگ ٹرم پلاننگ. یہ جو ایک ملک چلتا ہے شارٹ ٹرمزم کے اوپر، وہ کبھی بھی یہ نہیں کر سکتا. ہمیشہ
ایک لانگ ٹرم پلاننگ، ایک ویژن، اور اس کے بعد پھر ایک سیلف بلیف. جب ایک قوم بلیو کرنے شروع ہو جاتی ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں ایک بہت بڑا جو ہمارے پاس مدد کرے گا، یہ جو ہمارا پروگریس ہے اور جو یہ انشاءاللہ قوم اپنے پوٹینشیل پہ جب پہنچے گی، تو ہمارے پاس ایک ماڈل ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماڈل بنایا تھا، ایک انسان کیسے اوپر جاتا ہے، اپنا پوٹینشیل اچیو کرتا ہے، ایک قوم کیسے جاتی ہے. اور ہمارا جو اثاثہ اس وقت ہے وہ پلیز یاد رکھیں اوورسیز پاکستانی ہے. ہمارے 90 لاکھ پاکستانی باہر ہیں، وہ ان میں سے ایک تو روزی کمانے کے لیے کافی گئے ہیں، لیکن کئی ایسے لوگ ہیں. ہمارا جو بیسٹ ٹیلنٹ تھا، کیونکہ ہم نے ایک سسٹم میں میرٹ نہیں رکھی، ایک سسٹم جو میرٹ کو ڈسکریج کرتا تھا، ہمارا جو بیسٹ ٹیلنٹ ہے وہ آخر میں ملک سے باہر گیا اور وہ ہر فیلڈ میں ایکسل کرتے ہیں. سو ہم جیسے جیسے اپنے سسٹمز ٹھیک کرتے رہیں گے، ہمارے پاس یہ ٹیلنٹ واپس آنا چاہتا ہے، وہ واپس آئے گا. جیسے ہم اپنے ادارے ٹھیک کرتے رہیں گے، جس طرح شوکت خانم تھا، شروع میں تو یہاں ڈاکٹرز ہی نہیں تھے ہمارے پاس جو اسپیشلسٹ تھے جو کینسر ہاسپٹل چلا سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ انسٹیٹیوشن بن گئی ہے جو میرٹ میں چلتی ہے، جس کے اندر ایک قانون ہے، رول آف لا ہے اپنے انسٹیٹیوشن کا، اور آہستہ آہستہ سارے ہمارے جو تقریباً ڈاکٹرز ہیں جو ٹاپ کوالٹی پروفیشنل ہیں، سب باہر سے آئے ہیں، باہر پاکستانی جو باہر سے آئے ہیں. آپ اگر مڈل ایسٹ میں چلے جائیں اور ان کا کوئی بھی اسپیشلسٹ کینسر ہاسپٹل میں جائیں، وہاں مشکل سے ان کے جو لوکلز ہیں وہ 4 یا 5% ہے. یہاں ہم ایک کوالٹی کینسر ہاسپٹل بنا سکتے ہیں، ساری پاکستانی کو ہم امپلوائے کر کے اس کو چلا سکتے ہیں، جو ہم ہر ادارے کو اس طرح چلا سکتے ہیں اس ملک میں، کیونکہ ہمارے پاس پول بیٹھا ہوا ہے باہر کوالٹی لوگوں کا، پروفیشنلز کا. اور جب بھی جیسے جیسے سسٹمز ٹھیک ہوتے جائیں گے انشاءاللہ وہ واپس آتے آئیں گے. میں آخر میں فواد چودھری آپ کو پھر سے، زبیدہ آپ کو میں یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑا بولڈ سٹیپس لیے ہیں، اور یہ جو آپ نے چیزیں یہاں لوکلی پروڈیوس کرنا شروع کیا ہے اور ایکسپورٹس کا سوچا، یہ بڑا زبردست ایک یہ وے فارورڈ ہے. یہ ہے جو میری نظر میں نیا پاکستان ہے. تھینک یو.